آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی تجھے دینی پڑے گی آزادی تیرا باپ پیٹے گا آزادی اس بار بھی لیں گے آزادی اس بار بھی لیں گے آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی تیرا باپ پیٹے گا آزادی اس بار بھی لیں گے آزادی غداروں سن لو آزادی مکاروں سن لو آزادی اے حق ہمارا آزادی اے حق ہمارا آزادی اس بار بھی لیں گے آزادی اس بار بھی لیں گے آزادی پاکستان سے لیں گے آزادی ہندوستان سے لیں گے آزادی چائنا سے لیں گے آزادی اے حق ہمارا آزادی بچے مانگے آزادی بوڑھے مانگے آزادی بیٹی مانگے آزادی مائیں مانگے آزادی اے حق ہمارا آزادی آزادی بولو آزادی ہم کیا چاہتے آزادی بار سنا دو آزادی بار سنا دو آزادی ہم کیا چاہتے آزادی جھوٹ کیوں بولو آزادی جھوٹ کیوں بولو بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ریاست جموں و کشمیر کے ہر کونے سے تعلق رکھنے والے جو میرے نہایت ہی قلیل اور مختصر ساتھی جو ایک ایک دو دو کی تعداد میں یہاں پہنچے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں چونکہ آج کا یہ دن شہید کشمیر کے اس فلسفے کے ساتھ تجدید عہد کا دن ہے اس لیے ہر مقام پہ ہمارے آزادی پسندوں انقلابیوں وطن کے غیور بہادر محب وطن بیٹوں نے اس تقریبات کا انعقاد کیا ہے اور وادی نیلم کے مختلف مقامات سے وادی نیلم کے گرد و نواح سے چلیانہ سے لے کے توپٹ تک جو بھی میرا بھائی یہاں پہنچا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ سب کو سلام کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات کہ سردی کا موسم ہے میں خود یہاں پہ بیٹھا کم کپا رہا تھا آپ لوگ اس وقت تک یہاں جس دن زمین سے بیٹھے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں آپ کا یہ پروگرام لائیو دیکھا جا رہا ہے وادی نیلم کے لوگوں آپ حق کے لیے نکلے ہو آپ عزت و ناموس کے لیے نکلے ہو آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے پاکستان کے ان محب وطن پاکستانیوں کو ریکویسٹ کی تھی جو پاکستان کی دھرتی سے محبت کرتے ہوئے ریاست جموں و کشمیر کی مکمل آزادی کے دائیں ہیں میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں ان میں محمود خان اچکزئی صاحب انہوں نے بھی آج 8 مقام آنا تھا میں نے لائیو اس لیے چلایا تھا ان کی اجازت سے ان میں اقرار حسن صاحب جو ایک عظیم صحافی ہیں ان کے کزن کی ڈیتھ ہو گئی 2 دن قبل بکر میں ان کے نامندے جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جاوید پاک صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں آپ اور منظور پشتین صاحب نے جو میری آزادی کا حامی ہے جو اپنے لوگوں کی تحفظ کی بات کرتا ہے میں رمضان میں وانا کا وزٹ کر کے آیا ہوں ان کو یہاں لانا تھا تو مجھے کل ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی صاحب نے 2 ایس ایچ او صاحبان نے یہ کہا کہ منظور پشتین صاحب کو نہ لائے تو میں نے یہ سوچا کہ میں وادی نیلم کے لوگوں کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا مجھے ایک کال یاد آ گیا الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے الیاس صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے ان کا ایک ساتھی تھا 13 یا 14 سال سے ان کے ساتھ وہ شیو کرتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ الیاس صاحب آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں آپ دین و اسلام کا کام کرتے ہیں آپ کا اپنا ساتھی جو ہے وہ شیو میں ہے تو انہوں نے اپنے اس ساتھی کو کہا بھائی دائی رکھ لو تو وہ ساتھی بھاگ گیا ان سے چلا گیا تو لوگوں نے کہا وہ تو بھاگ گیا جو 13 سال سے آپ کے ساتھ تھا الیاس صاحب نے کہا کہ روٹی کچی تھی توا ابھی ٹھنڈا تھا میں نے روٹی ڈال دی وادی نیلم کے لوگوں آپ انقلابی ہو آپ آزادی پسند ہو آپ محب وطن ہو لیکن میرے خیال سے ابھی آپ خوف کے عالم میں ہو تو لائیں گے ہم انشاءاللہ ہم یہاں لائیں گے ان لوگوں کو جو ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کے دائی ہیں اس کے علاوہ گلگت بلتستان سے نواز خان ناجی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو یہ کہتے تھے کہ میں نیلم آؤں گا ان کو کرونا ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پی این اے کے سربراہ راجہ ذوالفقار صاحب نے بھی آج آنا تھا
انفارچونیٹلی ان کے ساتھ بھی یہی ہیپن ہو گیا. تو آج میں تمام وکلا کی نامزدگی کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں ہمارے واجد نورانی صاحب, ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس سٹیج سے ریاست جموں و کشمیر کے اندر بسنے والے اللہ نواز دوستوں کو بھی دعوت دیں گے, ہم آزادی پسندوں کو بھی دعوت دیں گے. چونکہ میں ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہوں, ریاست جموں و کشمیر کے اندر بسنے والا علاقے پاکستان کا حامی بھی میرا بھائی ہے, وہ ریاست کا بیٹا ہے. علاقے ہندوستان کا حامی ریاست جموں و کشمیر کا رہنے والا بھی میرا بھائی ہے, وہ ریاست کا بیٹا ہے. لیکن میں مقبول بھٹ کے فلسفے کی سچائی کی روشنی میں انشاءاللہ ان کو قائل کروں گا کہ یہ وطن کسی کا نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. یہ وطن ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی دھرتی ماں ہے, اور ہم اپنی دھرتی ماں کو کسی پہ نیلام نہیں کریں گے. اگر جہاد کی بات کی جائے تو ہم مسلمان ہیں, لیکن کسی کے وطن کو ہتھیانے کے لیے جہاد نہیں ہوتا, یہ فساد ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے گردنیں کٹائی ہیں. میں خود 2 سال انڈین مقبوضہ کشمیر میں رہ کے آیا ہوں. جب میں آیا تھا میری فاتح بھی ہو چکی تھی, میرے اقتدار یہاں بیٹھے ہیں. یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن جب ہمیں سمجھ آئی کہ ہمیں جہاد پہ بھیجنے والے آسٹریلیا میں جزیرے لیتے ہیں, جا کے آسٹریلیا میں کیا کرتے ہیں, جزیرے لیتے ہیں جا کے. ہمیں جہاد پہ بھیجنے والوں کی پاپا جونز کی 100 کمپنیاں بنی ہوئی ہیں. ہمیں جہاد پہ بھیجنے والے جو تھے وہ بنگلہ دیش, انڈیا کے حوالے کر گئے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں تم جہاد کا درس دیتے ہو. خیر میں یہ بات آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے. مظفر آباد کا پتہ ہوگا آپ کو, دمیر پول کے نیچے جو واقعہ ہوا تھا. ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک بے جاں فوٹو سے. ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک بے جاں فوٹو سے. اور وہ فوٹو کس کا ہے, مقبول بٹ شہید کا فوٹو ہے, جو اس وطن کا بیٹا تھا, جس کو اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی عیش و آرام سے زندگی گزارنے کے لیے مہارت اور عہدوں کی آفر ہوئی. اس نے کہا میں یہ کیسے قبول کر لوں, نیلم کے لوگ غلام ہیں. ہمارا ہے, ہمارا ہے. تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا, وادی نیلم کے لوگوں, آج ہم نے جو پروگرام بنایا تھا, میں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹوں گا. مجھے معلوم ہے یہاں بہت سارے لوگ ہمارا مذاق کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق کیا جاتا تھا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں. میں الحمدللہ ابھی جاؤں 24 گھنٹے کے اندر میں یورپ جا سکتا ہوں. 24 گھنٹے کے اندر مجھے صرف ٹکٹ لینا ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم, وادی نیلم کے لوگوں, آپ کی عزت کے لیے, آپ کی ناموس کے لیے, آپ کے حقوق کے لیے, آپ کی آزادی کے لیے میں اس مٹی کو اپنا خون دینے کے لیے واپس آیا ہوں. وادی نیلم کے لوگوں, مقبول بٹ شہید کا فلسفہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم شہید کی بستی میں جائیں گے, یہ کہہ دینے سے کہ ہم مقبول بٹ شہید کی جدوجہد کو سلام کرتے ہیں, یہ کہہ دینے سے کہ مقبول بٹ کی ایک عظیم قربانی ہے, اس سے جیسے کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان تو رہتا ہے, لیکن اگر اس کلمے کی توحید پہ یقین نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. اگر آپ مقبول بٹ کی قربانی کو مانتے ہو تو پھر میں آپ کو حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ مقبول بٹ شہید کے فلسفے پہ چلنے والی جماعت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظر آتی ہے. اور میں مقبول بٹ شہید کا سچا سپاہی ہوں. میں فخر سے یہ کہتا ہوں, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, میں نہ پاکستان کا دشمن ہوں نہ ہندوستان کا دشمن ہوں, لیکن ہندوستان اور پاکستان کو اپنی سرزمین پہ ایک جیسا قابض سمجھتا ہوں. کیا سمجھتا ہوں, ایک جیسا قابض سمجھتا ہوں. اس کی میرے پاس دلیل ہے کہ 22 اکتوبر کو تم نے حملہ کیا,
27 अक्टूबर को इंडिया आया, बांग्लादेश में तुमने नाइंसाफियां की, वो तुम्हारे हाथ से निकला, और शिमला माहिदा में कश्मीर तुम हमारा लेक्चर दे के आ गए। तो इसलिए हम ये कहते हैं, मैं जब भी बात करता हूं यहां यही कहता हूं अक्सर, शायद क्यों तो जाए तेरे दिल में मेरी, शायद क्यों तो जाए तेरे दिल में मेरी बात कि ये पानी हमारे हैं, हमें लोड शेडिंग में क्यों रखा हुआ है, ये जंगलात हमारे हैं, आज क्यों स्लाइडिंग आती है, ये जंगलात कहां गए, कौन ले गया, ये मदनियात हमारे हैं, इन पे हमारा हक मालिकियत क्यों नहीं है। आजादी की जदोजहद करना कोई आम लोगों का काम नहीं है, गैरतमंदों का काम है। हकूक की जदोजहद करना ये गैरतमंदों का और ईमान वालों का काम है। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप साथ दें, JKLF का साथ दें, हम लड़ेंगे अपने वतन की आजादी के लिए, और इंशाअल्लाह नीलम वालों, हमने गुज़श्ता साल यहाँ बरसी के बाद ये JKLF नहीं थी, ये सदाकत मुँह नहीं था कि हम डी चौक भी पहुंचे, हम डी चौक भी पहुंचे, वहां से हमें जेल डाला गया, ये मेरे साथी मेरे साथ थे, पीरजादा साहब मेरे साथ थे, और मुझे वहां पे सजाए मौत के कैदियों के साथ रखा गया। क्या जुर्म किया था हमने? हम यही कहते थे हमें तकसीम ना करो, हम बाज नहीं आएंगे, उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक हमारे गर्दनों पे सर बाकी हैं, या जब तक हमारे फौजी इस वतन में बाकी हैं। इंशाअल्लाह ये हमारा आज़म है। हमारा रास्ता, हमारा रास्ता। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि यहां किसी में सिर्फ आजादी की बात नहीं करता, मैं वाहिद हूं शख्स हूं, नीले वालों आपको फख्र होना चाहिए, किसी बहन बेटी के साथ ज्यादती हो मैं वहां पहुंचता हूं। कवल मतलब अभी डोडियाल में कत्ल कर दी गई, मैं वहां पहुंचा। फॉरवर्ड कोटा में 2 माँ बेटी को बेगुनाह फांसी दे दी गई थी, आज से 6 महीने पहले। इल्म होगा आपको, है इल्म या नहीं है? तो अल्हम्दुलिल्लाह JKLF के लोगों ने उनके कातलों को वहां गिरफ्तार करवाया, हम बाग से रैली लेके गए थे। तो ये अल्लाह का एहसान है कि वादी नीलम भी अब बेदार हो चुका है, इंशाअल्लाह बेदार होगा। हम फिर ये कह देना चाहते हैं, हम क्यों कहते हैं कि परमन जदोजहद, हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें मारे, तुम बेशक हमें मार दो, लेकिन हम इस वतन के वारिस हैं, ये वतन इंशाअल्लाह तुम्हें छोड़ना होगा। ये मकबूल बात का फलसफा है, ये शोधाए आजादी का फलसफा है। हमने किसी का कठपुतली बनने के लिए, किसी का सहूलतकार बनने के लिए, किसी का गुलाम बनने के लिए अपनी बहनों की इज्जत कुर्बान नहीं की। ये तारीख JKLF ने शुरू की थी, इस तारीख के वारिस हम हैं। वो कहां गए ग़ज़वा हिंद वाले? वो ग़ज़वा हिंद आपने सुना था कि ग़ज़वा हिंद होगा? वो 100 साल का अमन माहिदा क्यों हो गया? ग़ज़वा हिंद तो नहीं हुआ। ये कह रहा हूं कि मकबूल बाट शहीद की बरसी यहाँ मनाने का मकसद ये है, हमने हर मकतबा फिक्र को, हर नजरियात के लोगों ने कोई दावत दी कि वो हैं हमारे भाई हैं, उनका जो नजरिया हम उसके एहतराम भी करते हैं। लेकिन जो मकबूल बाट शहीद के फोटो से डरते हैं, क्या आप उनसे उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें आजादी लेके देंगे? जो मकबूल बाट के फोटो से डरते हैं वो तुम्हें आजादी लेके देंगे। हम मकबूल बाट के सिपाही हैं, हम आजादी लेंगे इंशाअल्लाह। ये पुलिस वाले जो भाई खड़े हैं, खुदा की कसम इनका दिल भी हमारे साथ रहता है। यहाँ के जो स्कूल टीचर हैं, इनका दिल भी हमारे साथ रहता है। यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस में हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन मजबूर हैं ये लोग। मजबूर किस चीज से हैं कि इनके वतन से इनके खजानों को लूट कर इन्हें इज्जत घर का चूल्हा जलाने के लिए जो नौकरी दी गई है, इनसे अलग किया हुआ है। लेकिन मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह जब वक्त आएगा हमारी जदोजहद से, जब वोट का वक्त आएगा तो ये लोग हमसे बेहतर समझते हैं इनकी करतूतों को, इनकी शैतानियों को। और ये मजीद मलिक साहब के पास लिबरेशन लीग के साबिक सदर हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं। पिछले दिनों मीरपुर में गया, उनसे मुलाकात का इत्तेफाक हुआ तो कहने लगे उन्हें अमेरिका में एक आजाद कश्मीर का सेक्रेटरी मिला। उसने कहा जी के बाप बदनसीबी से हूं तो मैं सेक्रेटरी रिटायर, लेकिन पाकिस्तान में हमारी कोई इज्जत वकार नहीं है। उन्होंने कहा वो क्यों? वो कहने लगे कि मैं पाकिस्तान के एक सेक्रेटरी के साथ बैठा हुआ था,
لیکن اس سیکٹری کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں آزاد کشمیر سے ہوں. تو اس کے پاس کوئی فائل آ گئی کسی کے معاوضے کی, تو وہ سیکٹری کہنے لگا کہ یہ آزاد کشمیر والے کتنے بغیرت ہیں, ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی گندم کہاں سے جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی اپنی زمینوں کے معاوضے مانگتے ہیں. یہ کس کو میں کوٹ کر رہا ہوں؟ مجید ملک صاحب کو. اور کوئی عام بندہ کہے تو ہمیں دکھ نہیں ہے, پاکستان کا سیکٹری لیول کا بندہ اس کے سامنے یہ ہماری عزت و اوقات ہے. اور پھر یہاں جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو یہ فوجی آ جاتے ہیں, کہیں پوسٹر نہ لگاؤ, کہیں پول پہ شناخت دکھاؤ, کہیں بیریل لگا کے بیٹھے. کیا یہ غلامی نہیں ہے؟ اس کو آپ آزادی سمجھتے ہو؟ آج تو رقم جنگل سے بالن لانے کے لیے جاؤ تب بھی فوجی کہتے بھائی پہلے ہم سے پوچھو تو تم اس ملک کے مامے ہو کیا؟ پھر کہتے ہیں کہ سکون سے جو آپ سوتے ہو یہ ہماری قربانیاں ہیں. ہم اتنے بد نصیب ہیں, ہم سوتے ہیں یہ ہماری جنگل سمگلنگ کر کے لے جاتے ہیں. خدا کی قسم یہ ہماری بدنیات لوٹ کے لے جاتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ جی تمہیں اٹھا لیا جائے گا. کیوں کوئی تمہیں اٹھائے گا بھائی؟ تم اس وطن کے بیٹے ہو. غیرت و شعور پیدا کرو اپنی آزادی کے لیے. جی تو یہ بدنصیبی ہے کہ یہاں کی انتظامیہ بھی مجبور بھی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاسا ریست خوش کرنا چاہتے ہیں ان کو. ہماری جیسے میں نے پہلے کہا کسی سے دشمنی نہیں, لیکن ہم اپنا وہ حق مانگتے ہیں جو تم نے انڈیا سے مانگا. تمہارے مانگنے والے ہیرو کہلائے, اور جو ہمارے لیے ہمارے قائد نے مانگا. آج تم اس کے فوٹو کو اتارنے کے لیے 4 گن مائل بھیجتے ہو, جس کا تم 80% بجٹ پاکستانیوں سے عوام سے اس لیے لیتے ہو وہ تم ان کے ملک کو محفوظ رکھو گے. شیم آن یو. وہاں تو آئے دن بم دھماکے ہوتے ہیں, وہاں تو ملک کو کیا محفوظ رکھنا تھا وہ تو تم نے سارے کا سارا IMF کو لے کے دے دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں, ہم پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں, ہم چائنا سے آزادی چاہتے ہیں, لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں. پاکستانیوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں, لیکن بھائی وہی ہے جو ہمارے حق کی ملکیت پہ قبضے کی سوچ نکال دینے سے. اس لیے نکال دے کہ بنگلہ دیش کی ہسٹری کو یہاں دہرانے کی کوشش نہ کی جائے. یہ الحمدللہ اب تو وادی نیلم بھی اٹھ گیا ہے, اب تو وادی نیلم کے لوگ بھی, ورنہ یہاں تو میرے جو باہر سے مہمان آئے ہوئے میں ان کو بتا دوں, آج سے 5 سال پہلے پوچھ سکتے 10 بندے آزادی کی بات کرتے تھے تو 50 بندہ ان پہ نگاہیں رکھتا تھا کہ کی طرح رپورٹیں دینے کے لیے, چائے پانی لینے کے لیے. اب لوگوں کا شعور بیدار ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ یہ جدوجہد طلوع آزادی تک جاری رہے گی. یہ ہمارا عزم ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش کر دوں جو مقبول بات شہید کی قربانی کو مانتے ہو, آؤ ہاتھ اٹھا کے عہد کرو کہ اپنے حقوق کے لیے, آزادی کے لیے ہمارے ساتھ جدوجہد کرو گے. عہد کریں. آپ سب کا یہ عہد ہے. تو ہم بھی آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزادی کی قیادت اپنا خون دے گی, لیکن گولی جب بھی ہمارے جس بھی ساتھی کو لگے گی سینے میں لگے گی, اس قوم کے لیے, اس کی آزادی کے لیے, اس کے وقار کے لیے لگے گی. تو مقبول بات شہید کے فلسفے پہ چلتے ہوئے صبح آزادی تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. جو بھائی اس پنڈال میں بیٹھا ہوا ہے, جہاں سے بھی آیا ہے, جس مکتبہ فکر سے ہے, جس نظریے سے ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں اور یہی امید رکھتا ہوں. ہم نے پہلے کہا تھا ووٹ نہیں لینے آپ سے, آپ ہمارے اجتماعات میں آیا کریں, ہمارے پروگراموں میں آیا کریں. ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی کا کہ بیوی بچے کے پیٹ کا نوالا چھین کے لگاتے ہیں. آپ 2.5 سال ہو گئے ہیں, کوئی بندہ کہہ دے میرا وہ مکان سامنے بنا ہوا ہے, اوپر کے پلر لگے ہوئے, میں نے اس کو چھت نہیں لگائی, دکانیں وہ بنی ہوئی, شٹر ٹوٹ گئے, آپ دیکھ سکتے ہو جا کے شٹر میں نہیں لگا سکا. ہم کس کے لیے نکلے ہوئے, کس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ لوگوں آپ کے لیے. آپ ساتھ نہیں دو گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. آپ کی آنے والی نسلیں بد نصیب ہوں گی, آپ کی آنے والی نسلیں غلام ہوں گی, آپ کی آنے والی نسلیں محروم ہوں گی. پھر اگر آج ہمارے ساتھ ہو گئے, میری وہی 6 مرلے زمینیں وہی ہوئے گی, مجھے کوئی زمین پلاٹ مکان چیک نہیں دے گا, لیکن آپ کی آنے والی نسلیں باوقار زندگی گزاریں گی.